تھمبنیل کو دیکھ کر آپ نے اگر اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور تبلیغی جماعت دراصل ایک گمراہ اور گمراہ گر فرقہ ہے، اور غیروں سے کہیں زیادہ اپنوں نے یعنی علماء دیوبند ہی نے تبلیغی جماعت کے اصل چہرے کو کھول کھول کر دنیا کے سامنے واضح کیا ہے، جس پر اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، اور آج کی ویڈیو بھی اس تعلق سے بہت ہی اہم ہے۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں تبلیغی جماعت کے بارے میں حیران کن باتیں خود انہی کے گھر کے لوگوں کی زبانی۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا ہی کہ تبلیغی جماعت آپس میں یوں دست و گریباں ہوئے کہ ایک تبلیغی جماعت سے دو تبلیغی جماعت ہو چکی ہے، جس پر تفصیلی گفتگو میں نے اپنی اس ویڈیو میں کی ہے۔ آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، یہی بات دیوبندی مفتی بھی کہہ رہے ہیں، لیجئے آپ خود ہی سن لیجئے۔ اب تبلیغ میں دو گروپ ہو گئے، ایک حضرت مولانا اسعد صاحب کا گروپ ہے مرکز والوں کا، ایک گروپ شورا والوں کا ہے۔ اب حالانکہ دونوں کے کام لگ بھگ ملتے جلتے ہیں، بس وہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، منتخب حدیث پڑھتے ہیں، لیکن کا ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ ہماری مسجد میں یہ والی جماعت شورا کی جماعت آ گئی تو ہم سامان پھینک دیں گے، لات گھونسے چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تبلیغ کو مقید کر لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں بس یہی تبلیغ ہے، یہی دین کا کام ہے۔ حالانکہ وہی تمہارے بھائی تھے، کل تک ساتھ میں کھاتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ وہ تبلیغ نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ تبلیغ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے انبختی اختیار کری ہے مولانا اسعد صاحب کی۔ کس کی؟ مولانا اسعد صاحب کی۔ جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ مولانا اسعد صاحب گمراہ ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، آپ نیٹ پر جائیں، دارالعلوم کی ویب سائٹ پر لکھ کر ڈالیں کہ مولانا اسعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم کا کیا فتویٰ ہے، کہ مولانا اسعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، ان کی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہیں، قرآن کی سنت کی وہ تشریح انہوں نے کی ہے جو آج تک کسی عالم نے نہیں کی ہے۔ حتیٰ کہ کئی اپنی تقریروں میں انہوں نے کیا کہا؟ نبی کی توہین کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون بھی نبی تھے، ان کے بھائی، ان کو چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ قوم کو دیکھتے رہنا۔ کوہ طور پر خود نہیں گئے تھے، یہ بات یاد رکھیں، خود نہیں گئے تھے۔ کس نے بلایا تھا؟ اللہ نے بلایا تھا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے بلایا تھا۔ تو حضرت مولانا اسعد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ اصل تھے اور وہ کیا ہے؟ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وہ اور قوم گمراہ ہو گئی۔ موسیٰ اصل تھے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم گمراہ ہو گئی، دعوت والا عمل چھوٹا۔ اور یہ بات تبلیغ والے ساتھی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی غلطی نہیں پیچار ہوگی، غلطی ان کی ہے جو حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حضرت جی کے انبھکت ہیں، حضرت جی کے انبھکت ہیں، غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے۔ ہم جیسے عالم کی ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم بالکل گونگے شیطان بن جائیں، ان کی بات پر بالکل ہاں جی کچھ بھی کہتے رہیں تو ہم بہت بڑے حضرت بن جائیں گے۔ ہم منکر پر نکیر کریں گے تو ہماری ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ویلیو، اور ہم ان کے نزدیک اپنی ویلیو بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کی ویلیو کی۔ تو دیکھیے مولانا اسعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اب دیکھیے جس جماعت کا امیر گمراہ ہوگا تو جماعت کیا ہوگی؟ حق پر ہوگی۔ میں اپنی اس تقریر کے واسطے سے ان علماء کو سمجھانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ صرف مولانا اسعد پر ہے، لیکن آپ اس کا جواب دیں کہ جب مولانا اسعد گمراہ ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق تو مولانا اسعد صاحب کو فالو کرنے والی جماعت گمراہ کیوں نہیں ہے؟ مولانا مودودی جماعت اسلامی جن کی جماعت ہے ان کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ گمراہ ہیں۔ حالانکہ مولانا مودودی وہ ہیں جب انہوں نے جماعت اسلامی کی شروعات کی تھی تو قاری طیب صاحب، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی، مولانا منظور نعمانی، بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ تھے، لیکن جب ان کے نظریات انہوں نے پرکھیں، جیسے مولانا صاحب کے نظریات سامنے آئے تو علماء نے کہا بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ مولانا مودودی کے نظریات غلط تھے۔ تو جب مولانا مودودی کے نظریات غلط ہونے کی وجہ سے پوری جماعت اسلامی کیا ہے؟ گمراہ کہلائے گی، تو مولانا اسعد صاحب گمراہ ہیں، ان کے فالوورز گمراہ کیوں نہیں کہلائیں گے؟ یہ سوال ہے میرا، اس کا جواب مجھے دے دینا تو میں تسلیم کر لوں گا۔ سنا سامعین آپ نے کہ تبلیغی جماعت کے سرغنہ سعد کاندھلوی تو گمراہ ہیں ہی، ان کے فالوورز بھی گمراہ ہیں، بلکہ اہل سنت سے یہ خارج ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا۔
نیز جب تبلیغی جماعت ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوئی اور لڑ جھگڑ کر ایک سے دو ٹکڑوں میں بٹ گئی تو اب دونوں کا معاملہ یہ ہے، ایک کام اور ایک جیسے کام کرنے کے باوجود ایک دوسرے کو یہ دونوں دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سن بھی لیا ہے۔ اور صرف ایک دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں بلکہ بات ان دونوں فرقوں میں اتنی بڑھی ہوئی ہے، بلکہ یوں کہیں اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ جس مسجد میں جس تبلیغی جماعت کا قبضہ ہوتا ہے اس میں دوسری تبلیغی جماعت اگر چلی جائے تو حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، پیار سے نہیں ہٹاتے ہیں، بلکہ ان کا بوریا بسترا اٹھا کر مسجد سے باہر راستے میں خود تبلیغی جماعت والے ہی پھینک دیتے ہیں، جس پر اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز میرے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ کیسی نفرت اور کیسے بغض و عناد یہ لوگ رکھتے ہیں اور کیسے مسجد سے سامان پھینکتے ہیں یہ لوگ، اس کی ایک جھلک آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ ویڈیو۔ ٹھیک ہے، انفارمیشن کی جماعت آتی ہے، ابھی بنگلور کی جماعت آ کر کے ٹھیک ہے بغیر انفارمیشن کے ٹھیک ہے۔ سامعین، ویڈیو چونکہ شارٹ ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مکمل بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، لیکن کم سے کم آپ نے یہ تو دیکھ ہی لیا ہے کہ ایک جماعت والے دوسرے جماعت والے کے سامان کو کیسے روڈ پر پھینک رہے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو بیک کر کے آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سامان پھینک رہے ہیں۔ لیکن اسی ویڈیو پر اب دیکھیں دیوبندیوں کا ایک مفتی ہے، وہ دیکھیں کیا تبصرہ کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی اہم تبصرہ وہ کر رہے ہیں ان تبلیغی جماعت والوں کی بد اخلاقیوں پر۔ جیسے میں نے بتایا ملیشیا وغیرہ کے اندر ہر مسجد کے باہر پینے کے پانی کا انتظام، آنے والے لوگوں کو وہ پورے اخلاق سے ادب سے مسجدوں میں لے جاتے ہیں، مسجدوں کا تعارف کراتے ہیں، مسجدیں بتاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ خالی مسجدوں کی وجہ سے جو ہے دین وہاں پہ دین یعنی وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ ہمارے مسجد والوں کے بد اخلاقی کی وجہ سے نوجوان شکیلی بن رہے ہیں۔ میں نے 2 گھنٹے سمجھایا ایک نوجوان کو، بد اخلاقی کی وجہ سے، صرف بد اخلاقی کی وجہ سے۔ کیوں؟ باپ نے سکھایا نہیں، باپ نے سکھایا نہیں بھائی۔ باپ اگر اس کو سکھاتا تھا کہ مسجد میں آنے والوں کے ساتھ کیسے اخلاق کا معاملہ کیا جائے، کیسے اکرام کا اور کیسی پیار محبت سے بات کی جائے، یہ باپ نے سکھایا ہی نہیں نا اس کو۔ باپ نے جنا اور جن کے بغیر تربیت کے چھوڑ دیا، تو ایسوں کی وجہ سے نوجوان مسجدوں میں آنے سے بزدل ہو کے شکیلی بن رہے ہیں ہمارے زمانے میں۔ اللہ حفاظت۔ جی ہاں، دیوبندی دیوبندیت کو چھوڑ کر شکیلیت کو قبول کرتے جا رہے ہیں، جس پر میرے اسی چینل پر 2 یا 3 ویڈیوز اسی تعلق سے اپلوڈ کیے گئے ہیں ریکارڈ کر کے، جن میں دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی مفتی کے گھر کے نوجوان بلکہ خود مولوی مفتی لوگ دیوبندیت کو چھوڑ کر شکیلیت کو اختیار کر چکے ہیں۔ چاہیں تو آپ ہمارے چینل کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اسی قسم کا معاملہ پیش آیا ایک اور جگہ پر، اور پھر کیا کچھ ہوا ملاحظہ فرمائیں اس ویڈیو میں۔ تفصیل ہم تک پہنچی ہے، اس کے مطابق اعظم نامی شخص کہتا ہے کہ اگر یہود و نصارہ نظام الدین کا پرچہ لے کر آ جائیں تو ان کے لیے مسجد میں جگہ ہے، لیکن شورا والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ بہرحال امیر جماعت نے بیٹھ کر کے ان سے بات کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اسی گاؤں کے کسی عالم کا حوالہ دے کر ان سے بھی بات کرانی چاہیے، لیکن ان کا جواب صرف لا نسمع ولا نتکلم کے سوا کچھ نہ تھا۔ بس ایک ہی رٹ تھی، بستر اٹھاؤ، ایک ہی ضد تھی، مسجد سے باہر نکلو، جیسے مسجد ان کے باپ کی جاگیر ہو۔ خبریں یہاں تک گردش کر رہی ہیں کہ ان جاہلوں نے گالی گلوچ کرتے ہوئے امیر صاحب کو تھپڑ تک جڑ دیا۔ باقی سامعین و ناظرین، اس تعلق سے آپ کیا کچھ کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ خود ان تبلیغی جماعت والوں کے درمیان کیسی لڑائی ہے، اور کیسے ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں، اور کیسے حسن اخلاق کا جنازہ نکال رہے ہیں۔